السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب، بھلائی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک وقت ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا بولو وہ کس نے کیا ہے؟
اللہ نے کیا ہے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں وہ کون کرنے والا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت ہم نے دنیا کا جو حال دیکھا ہے، ہم نے کئی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، کئی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اور پتہ نہیں آگے ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو، جتنی پریشانیوں کا سامنا تم کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام پریشانیاں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں میرے بندو میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں۔ بہت سی گناہ ایسے ہوتے ہیں تمہاری زندگیوں میں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جس کی میں کوئی پکڑ بھی نہیں کرتا بلکہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اولاد ماں باپ کی کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو دکھ پہنچانا نہیں چاہتے، ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، تو وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانیوں میں مبتلا کرے گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے ہم پریشان ہو رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور ہم سب کی یہ تمنا ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ آئندہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور ہم نے دنیا کا حال دیکھا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ سوچا تک نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود، اتنے حالات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اور حقیقت ہی ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی اپنے بندوں سے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین پر میری امت کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین آسمان سے ویسے فیصلے نازل کرتے ہیں۔ تو ہم اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں پریشان ہوئے، وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی میں بہت سے لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں میں پریشان ہوں۔ کوئی پریشانی کا الزام اپنی بیوی پر ڈالتا ہے، کوئی پریشانی کا الزام اپنے کاروبار کی تنگی پر ڈالتا ہے، کوئی پریشانی کا الزام اپنے رشتہ داروں پر ڈالتا ہے، کوئی پریشانی کا الزام اپنے پڑوسیوں پر ڈالتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے
تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں تمام حالات کو درست کر سکتا ہے، اور مناسب حالات اللہ پاک کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم پریشان ہو رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے ہیں، جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ لیکن چونکہ جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، اس لیے آج مجھے آپ کو ایک دعا بتلانی ہے۔ اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک ہر طرح کی راحت، ہر طرح کا سکون اللہ پاک نصیب فرمائے گا، اور تمام ٹینشنوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے کہ سکون دینے والا بھی بولو کون ہے، اور سکون کو چھیننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے رہیں، دلوں کو دشمنیوں سے پاک اور صاف رکھا، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزارتے رہیں، تو انعام کیا ملے گا؟ دنیا کی زندگی میں علماء جانتے ہیں، اللہ پاک خوشخبری سناتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم ان کی زندگیوں سے ٹینشنوں کو ختم کر دیں گے اور زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیں گے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا میرے دکان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ارے میرے کاروبار میں جنات کا کچھ اثر لگتا ہے، میرے گھر میں جنات کی کوئی پرابلم لگتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے 16ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہائے دنیا کر کر مجھے بھول جاتے ہیں، مقصد صرف دنیا رہ جاتا ہے، نہ نمازوں کا اہتمام رہتا ہے، نہ مسجدوں سے تعلق رکھتا ہے، نہ اللہ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے کوئی جنات کا اثر نہیں، کوئی جادو کا اثر نہیں، بھولنے کا نتیجہ، فجر کی نماز میں آرام سے سونے کا نتیجہ، اذان کی آوازوں کو سن کر مسجد میں نہ جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ فرماتے ہم ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتے ہیں اور زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس کی زندگی سے اللہ پاک خود سکون و اطمینان چھین لے، جس کی زندگی سے اللہ پاک خود راحت کو چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے راحت پہنچا سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کرنے دھرنے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی ہے، اور اللہ پاک اسی کو قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ فرماتے میرے بندو مجھے پہچان لو، میں جسے مال دینا چاہوں، جسے حکومت دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کریں، ذلیل کرتے کرتے خود تو ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن میں جسے عزت دینے کا فیصلہ کر دوں اسے پوری دنیا کی طاقت مل کر ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینے کی کوشش کرے نہیں دے سکتی ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بھلائی ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے۔ تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّہَارِ وَتُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیْلِ، رات کو دن میں بدلنے والا بھی ایک ہی اللہ اور دن کو رات میں بدلنے والا بھی ایک ہی اللہ۔ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ، زندگی سے موت دینے والا بھی اللہ۔ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا بھی اللہ۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیْرِ حساب، اور اللہ پاک فرماتے میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی نصیب کر دیتا ہوں۔ تو حلال پاکیزہ روزی دینے والا بھی بولو کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ لیکن مجھے مختصر ایک دعا آپ کو بتلانی ہے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ علماء جانتے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مدینہ منورہ جانا مقدر فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور علماء جانتے بیماری حدیث شریف میں بیان فرمائی اس درجے کی کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور میرے بھائیوں، جب بھی ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو، کوئی رشتہ دار بیمار ہو تو اس کا حال ضرور معلوم کر لیا کرو، اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، حدیث شریف میں فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ دیکھو ہمارے نبی کا سوال سنو، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، اس وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔
है। अब हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से पूछा कि इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो? तो सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी, बस मैं अल्लाह से ही दुआ मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन ये दुनिया की ज़िंदगी शॉर्ट ज़िंदगी, बोलो बेशक ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया की ज़िंदगी शॉर्ट ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, ज़ुबान से गलत बात निकालते हुए संभल जा, हाथों से गलत काम करते हुए संभल जा, पैरों से गुनाहों के रास्ते की तरफ जाते हुए संभल जा, नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। अब वो सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी, एक न एक दिन ये दुनिया तो छोड़ देनी है, एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुबतला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे बचा लेना, आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे महफूज फरमा लेना। उलमा जानते, हदीस शरीफ में मौजूद है, सहाबी की इस दुआ को सुनकर हमारे नबी ने नाराज़गी का इजहार फरमाया और फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोलो होती है दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त? न हम थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, न ज़िंदगी में कोई और दुख आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो बोलो आखिरत की बर्दाश्त होगी? हरगिज़ नहीं। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और आखिरत की तकलीफ़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब हमारे नबी ने वो एक दुआ बतलाई है, बस वो मैं दुआ आपको बतलाना चाहता हूँ। उस दुआ को बस 5 मिनट का वक्त ज़्यादा होगा, कोई मुश्किल मसला तो नहीं ना आपके लिए? अरे कोई मुश्किल नहीं, फिर आइंदा के लिए छोड़ दे वो दुआ कि भाई पूरी कर ले वे। अब हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने एक दुआ बतलाई है और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, हाकिम की हुकूमत में वो पावर नहीं है जो पावर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है, डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं है जो असर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है, तबीबों की और हकीमों की हिकमत में वो पावर नहीं जो पावर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार यानी पावरफुल चीज़, ताकतवर चीज़, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और जिन लोगों को अल्लाह ने बैतुल्लाह में जाने की सादत नसीब फरमाई, अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए, इन्होंने दौरान तवाफ भी अक्सर को ये दुआ मांगते हुए सुना होगा। और इस दुआ को इस्तेदार के साथ मांगने की बरकत से अल्लाह पाक हर तरह की परेशानियों से छुटकारा नसीब फरमाएगा और हर तरह की आफियत और हर तरह का सुकून अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाएगा। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर कोई कारोबार की तंगी के मामले में परेशान है, इस दुआ को मांगने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक हलाल पाकीज़ा रोज़ी बेहिसाब नसीब फरमाएगा।
گھر میں جوان بیٹا ہے, گھر میں جوان بیٹی ہے, لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا. ارے قرض میں ڈوب چکے ہیں, ادا کرنے کی کوئی شکلیں نظر نہیں آتی, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ پاک پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے قرض سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرمائے گا. وہ دعا کوئی مشکل دعا نہیں ہے, ہر ایک کو یاد ہوگی. اگر یاد نہیں ہے تو اپنے علماء سے لکھوا لے, قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا, پڑھ لو ایک مرتبہ ساتھ میں یاد ہے تو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم نے کئی مرتبہ یہ دعا پڑھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی. اب دعا کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے. کیا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کتنی پیاری دعا بتلائی ہے. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے. یعنی جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے, بولو اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا معاملہ کر لیا ہو, اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے, اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی. پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیجئے. کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں, جن اعمال سے جنت سنورتی ہیں. بہت سے لوگ نہیں کہتے نیک اعمال کو دل نہیں چاہتا, کرنے کو ارادہ رکھتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے. دیکھو یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرو, اللہ کی ذات عالی سے امید ہے نیک اعمال کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوگا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے گا. وقینا عذاب النار, اور ہمارے نبی نے دعا مانگی اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا. حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت بولو نہیں تھی, چلنے کی طاقت نہیں تھی, بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی, مکمل تندرستی نصیب فرما دی. اور علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو, ارے ڈاکٹروں کو بتایا, طبیبوں کو بتایا, حکیموں کو بتایا, تعویذ والے باپوؤں کو بتایا, لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا, وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اب آپ کا سوال کہ کتنی مرتبہ پڑھنا, تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے. جتنا اللہ جس کو توفیق دے, 1 مرتبہ پڑھے, 2 مرتبہ پڑھے, 10 مرتبہ. لیکن ایک بات یاد رکھو, ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے. آپ کی بات سچی ہے, ہمیں آپ کی بات پر یقین ہونا چاہیے, لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں, تجربہ ہے. اس دعا کو کوئی بغیر یقین کے ٹرائی کرنے کے لیے پڑھے, صرف تجربہ کرنے کے لیے. حالانکہ ہم ہمارے نبی کو نہیں آزما سکتے, ہم اللہ کو نہیں آزما سکتے, لیکن لاؤ ٹرائی تو کرے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کی ٹرائی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو کثرت سے یہ دعا مانگنے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن اخیر ایک بات کہوں گا, سارے وظائف بعد میں ہیں, 5 وقت کی نمازیں پہلے ہیں. اس لیے نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو, 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. تو جتنا بھی کثرت سے ہو سکے درود پاک کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور چونکہ یہ رجب کے مہینے میں اللہ نے ہمیں پہنچا, اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ مقدر فرمائے, اور ان مہینوں کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی سنت.